پہ کرے علماء دیوبند علماء دیوبند پڑھو یہ سیدھے ہاتھ والے جوش میں ہیں الٹے ہاتھ والے جوش میں موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں گڈوں میں دیوبند 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 زندہ باد۔ اس کلام کے بعد بہت بار مجھے لوگوں نے کہا قصیدہ ضرور سنائیں میرے آقا میرے مولا، تو میں انشاءاللہ اس کے بعد وہ سناؤں گا، پھر بس کریں بس میں آ جاؤ گے سارے ٹرک کریں ماں کی شان انتظامیہ بھی کہہ دیے ماں کی شان، ماں کی شان بھی ضروری ہے، تو کیا کروں پھر ادھر ہی چلا جاؤں؟ ہاں نہیں ادھر سے ہو کے جائیں، پہلے اکابر کی شان پھر ماں کی شان، پھر داڑھی شان پہ ہوئی گئی، اسٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے۔ ہاں نانو تیری کلش چلے سجی ہو بابا کپے گئے علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش گیا عمل میں سہتے رہے ستم علماء جو اس لشکر میں ہاتھ اٹھا کے کہو نانو بابا کتے گئے علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم نظر میں روکا کفار کو نچایا انگریز بھیڑیے سے فتنہ یہ چھڑایا وہ شاملی کا میدان سامنے خون غرقا وہ شاملی کا میدان سامنے خون غرقا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانو تیری کلش چلے سجی کو بابا کپے گئے علماء دیوبند علماء میوات کا علاقہ کون سا بولو بولو اونچا بولو، کن کی بات کرتے ہوں جن کا کوئی نعرہ نہیں، ان کو نعرہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے، بندہ اللہ ہمیں لگا دے اس میں۔ میوات کا علاقہ تاریخیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا پھیرا درخواست بخاری اور حضرت لاہوری قاضی
سام احمد اور حضرت بنوری. توجہ ہے. انہیں علماء کے صدقے آج پاکستان ہے. کہو الحمدللہ. یہاں فتنہ سوچتے ہیں پہلے دبا دیا جاتا ہے. درخواست بخاری اور حضرت لاہوری اور سام احمد اور حضرت بنوری. کیا کیا انہوں نے؟ بلکہ کیا کیا کیا. ایک بات بتا رہا ہوں. مرزا کو پسندہ اسمبلی میں لا کے پیتا. مرزا کو پسندہ اسمبلی میں لا کے پیتا. تاریخ کی رقم علماء دیوبند نانو بھی بلش کر صدق و وفا پہ گئے. علماء دیوبند علماء ہر میدان کوئی ایک رنگ نہیں, کوئی ایک کلر نہیں. جب بھی جہاں باطل آیا سامنے علماء دیوبند آیا. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام غزالی کا, کسی نے پوچھا حق کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں, وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. ہر انسان اپنی نظر میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے, تبھی تو چل رہا ہے. پتہ کیسے چلے کہ حق پر کون ہے؟ دو جواب دوں گا. پتہ کیا کہنے لگے کہ حق کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ کہ حق کو پہچاننے کی نشانی یہ کہ باطل کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ باطل کے تیر کس پہ آ کے لگ رہے ہیں؟ باطل کے تیر جس پہ آ کے لگ رہے ہیں یہ حق ہے. اب ایک اور جواب سنو. ایک بزرگ کا ہے تبلیغ جماعت کے, نام بھول رہا ہوں, بلکہ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں شاید کہ ان سے پوچھتے ہیں, یا مولانا سعد صاحب یا مولانا زبیر الحسن صاحب کی بات ہے, نام بھولتا ہوں. ان سے کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھا, حضرت یہ بتائیں کہ جیسے آیا کہ 72 فرقے ہوں گے, جنت میں کون جائے گا؟ جب 72 فرقے ہوں گے, کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ ممبر پہ تھے, کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دیا نا, بات شرارت نہیں کر رہے. جنت کون سا؟ اگر یہ کہیں گے جنت ہم جائیں گے تو پھر میں اعتراض کروں گا. اگر یہ بولیں گے وہ جائیں گے میں اعتراض کروں گا. تو اس کی شرارت سیکھی. جنت کون سا فرقہ جائے گا؟ حضرت نے فرمایا جنت میں تو وہی فرقہ جائے گا جو ان 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا. صحیح ہے حضرت؟ ذرا ادھر ادھر ہو گیا تھوڑا, بالکل ادھر سے ادھر ہو گیا. اب میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا. کون سا فرقہ جنت جائے گا؟ جو ان 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی میرے نبی کی یہی فکر تھی. لیکن علماء دیوبند ہر ناس باطل کے دیکھو, باطل کے تیر کس پہ آ کے لگ رہے ہیں؟ جس پر باطل کے تیر جو نشان ہے وہ حق پر ہے, کیونکہ باطل سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے, حق سے نہیں کر سکتا. اور حق کی یہ صفت ہے, کٹ جائے گا, مر جائے گا, جھکے گا نہیں. جیسے خون سے نصیب لکھ گئے اصحاب مصطفیٰ کے, صدیق عمر غنی کے, حیدر شیر خدا کے, جھنڈی فاروق عیسیٰ شعیب حبیب مختار, چلنی گئے بدن علماء صحابہ عظمت صحابہ
بلند آواز سے نانو نانو کلش پہ سیزے کو وفا کرے ہم اپنے علماء کے ساتھ جتنا میڈیا سوشل میڈیا پروپیگنڈے کرے ہم پھر بھی مسجد سے علماء کے قدموں سے جڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہو اونچا کہو ان کو دکھاؤ ہم پھر بھی علماء سے اب آخر میں ماحول تو نہیں اس کلام کا لیکن ساتھی بار بار کہہ رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ماں کی شان. ہاں قصیدہ حسان میں ثابت ہے قصیدہ